بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لگ نمبر 18 پیج 29 زیر نظر کتاب کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صلی علی وبارک علی وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وفجر لہم ینحبی رحمت و رضوان تفجیرا، اما بعد۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول انعام اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ عالمی مقابلہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی تطیعوہ وَإِن تُطِیعوہ تہتدوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اے شب کے پاس بانو، اے آسماں کے تارو، تابندہ قوم ساری گردوں زمین، تابندہ قوم ساری گردوں نشیں تمہاری، چھیڑو سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے، رہبر ہے قافلوں کی تابے جبیں تمہاری۔ یہ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ربیع الاول 1396 میں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالمی اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقابلہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرانے کا اعلان کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کاوشوں میں ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑا مبارک قدم ہے، کیونکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالمی اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو بے شمار درود و سلام ہو، پھر یہ میری سعادت و خوشبختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقابلے میں شرکت کروں۔ لیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سید الاولین و آخرین کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈال سکوں۔ میں تو اپنی ساری خوشبختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کے انوار کا کچھ حصہ نصیب ہو، تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کی بجائے آپ کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی روشنی شاہراہ پر، آپ کی روشن شاہراہ پر چلتا ہوا زندگی گزاروں، اور اسی راہ میں میری موت بھی آ جائے، اور پھر آپ کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر کلم عفو پھیر دے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنی اس کتاب کے اندر تحریر کے متعلق بھی عرض کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بارے خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بچتے ہوئے متوسط درجے کی سخامت میں مرتب کروں گا۔ لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت پیش آئے وہاں بحث کے ہر پہلو پر نظر دوڑا کر اور بھرپور تحقیق کر کے جو نتیجہ اخذ کروں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں، اور دلائل و شواہد کی تفصیلات اور ترجیحات کے اسباب کا ذکر نہ کروں، ورنہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہو جائے گی۔ البتہ جہاں یہ اندیشہ ہوا کہ میری تحقیق قارئین کے لیے حیرت و استحجاب کا باعث بنے گی، یا جن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہو جو میرے نقطۂ نظر سے صحیح نہ ہو، وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یا اللہ، میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما،
تو یقیناً عفو درگزر، عفو و ودود ہے، تو تو یقیناً غفور و ودود ہے، عرش کا مالک ہے اور بزرگ برت ہے۔ صفی الرحمن مبارک پوری جامعہ سلفیہ بنارس ہند، جمعۃ المبارک 24 رجب 1396 ہجری مطابق 23 جولائی 1976۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و الشاکرین۔ علی کے گھر کی نہ پوچھو عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب گھروں سے، نبی کی زہرا کے در پہ قدسی صفیں بنائے کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں علی سے مانگو، میں کہہ رہا ہوں خدا سے لیں گے، میں حکم حیدر سنا رہا ہوں، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کا وہ حوض کوثر پلا رہے ہیں وہ جام بھر بھر، ابو بکر ہیں وہ ادھر عمر ہیں، وہ دیکھو آقا کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہر ایک جہاں میں ہر ایک مقام پر نبی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، جو ان کی عظمت کو